أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت کی بابت بتاتا ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا کرنا ویسے ہی ہے جیسے اللہ پروردگار بتاتا ہے، کوئی خود اپنے تئیں مرد مومن یا عورت مومنہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بابت ایسی باتیں کرنا مومن اور مومنہ کا کام نہیں۔ مومن اور مومنہ کو ایسی بات کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب خود بتاتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں ان لوگوں سے جو فاتبعونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، تو اب میرے اور آپ کے کہنے کی کیا ضرورت رہی کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ یہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کی بات نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے اور اللہ پروردگار محبت کرتا ہے، یہ بات جاننا ہے۔ جب کوئی یہ بات جانتا ہے تو اسے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، وہ خود بھی جانتا ہے اور دوسروں کو بھی بتاتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتباع کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور وہ اپنے لیے بھی اور اپنے مسلمان مومن بھائی کے لیے بھی، جو بھی محبت کا طالب ہے اس کے لیے بھی وہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تعلیم کو عام کرتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان والو مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو، تو وسیلہ جب کسی کا اختیار کیا جاتا ہے تو اس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ یہ اس کا پتہ جو ہے یہ اس کا نام ہے۔ نام کا تعارف نام والے نے کرایا ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو وسیلہ بنائے وہ اس چیز کا نام نہ لیتا ہو۔ ماں باپ کو کوئی وسیلہ بناتا ہے تو ماں باپ کا نام لیتا ہے، نبی رسول علیہ السلام کو وسیلہ بناتا ہے تو نبی رسول کا نام لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا وسیلہ بناتا ہے تو اللہ پروردگار کا نام لیتا ہے۔ جو اس کا وسیلہ ہے وہ اس کا نام لیتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب کوئی کسی کو اپنا وسیلہ بناتا ہے تو اس کے نام سے اس تک پہنچتا ہے۔ جب وہ اس تک پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اسے اپنا وسیلہ بنا لیتا ہے، اس کی سفارش کرواتا ہے۔
یہ ساری باتیں جاننے کے لائق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیے اللہ پروردگار نے فرمایا مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو، تو جسے یہ وسیلہ دینا تھا اسے اللہ پروردگار نے مخاطب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ ان باتوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا حکم بغیر نام کے پورا نہیں ہوتا۔ جب بھی اللہ پروردگار اپنا حکم دیتا ہے تو یا مومن کو اللہ مخاطب کرتا ہے، یا کافر کو اللہ مخاطب کرتا ہے، یا منافق کو اللہ مخاطب کرتا ہے، یا ایھا النبی، یا نبی کو مخاطب کرتا ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ جس سے بات شروع ہوتی ہے۔ اس لیے وہ علامہ آدم الاسماء، جب اللہ نے چاہا کہ بات شروع کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام کی تعلیم سے یہ سارا کچھ شروع کیا ہے۔ نام پہلے ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وسیلہ ڈھونڈو بعد میں حکم دیتا ہے۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے نام سے متعارف فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد محمد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وسیلہ اگر دین میں لینا ہے، اگر وسیلہ حقیقت میں دنیا میں لینا ہے یا آخرت میں لینا ہے، تو یہ وسیلہ دینے والا کون ہے؟ اللہ اور اس کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ وسیلہ حکم میں دیتا ہے، حکم کی تعلیم میں دیتا ہے، علم میں دیتا ہے، محبت میں دیتا ہے۔ اللہ کی محبت یہ ہے مومنوں مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم یہ وسیلہ ہے، مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ علم حاصل کرو۔ تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، تعلیم حاصل کرو۔ اور یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم میں بتاتا ہے۔ جب کوئی یہ سارا کچھ کرتا ہے تو یہ وسیلہ مومن کے لیے ہوتا ہے، اور یہ دینے والا کون ہے؟ وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی وسیلہ دینے والا ہے تو اس کا نام لیا جائے، اس کے نام میں پھر مومن ہے، اس کے نام میں پھر مومن ماں باپ ہیں۔ جب کوئی پھر ان کا وسیلہ لیتا ہے تو ماں باپ کی خدمت وسیلہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کے لیے اس نے جان اور مال پیش کیا ہوتا ہے، اور اللہ کا بندہ جب اس کی جان اور مال کو تعلیم میں، علم میں اللہ کے حضور پیش کرتا ہے تو یہ قبولیت پانے والی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ وسیلہ ہو جاتا ہے۔ یاروں دوستوں میں اس نے اللہ کی رضا کے لیے ہدیہ تحفہ دیا ہوتا ہے، یہ وسیلہ ہو جاتا ہے۔ کافروں مشرکوں کی تالیف کے لیے اس نے ان کی خدمت جان مال سے کی ہوتی ہے، ان کی جان کو بچایا ہوتا ہے، ان کے مال کو بچایا اور ان پر مال خرچ کیا ہوتا ہے، یہ وسیلہ ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی وسیلہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے تو اس وسیلے سے کیا ہوتا ہے؟ اس وسیلے سے اسے اللہ پروردگار کی رضا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس وسیلے سے اللہ کا حکم پورا کرنا اسے نصیب اور توفیق ہوتی ہے، تعلیم کا حصول ہوتا ہے، علم کا حصول ہوتا ہے، محبت کا حصول ہوتا ہے۔ اب جب کوئی وسیلہ کسی چیز کا پیش نہیں کرتا تو وسیلہ نہیں ہوتا، نام نہیں اسے آتا، وسیلہ بنتا نہیں۔ اور جب کوئی اللہ نبی رسول سے کوئی چیز نہیں پاتا تو وسیلہ نہیں ہوتا۔
نام میں اقرار ہے، اقرار میں تصدیق ہے، تصدیق میں علم، اور علم میں رحمت ہے۔ انکار ہے، انکار میں تکذیب ہے، تکذیب میں جہالت ہے، اور جب مر جاتا ہے جہالت کے اندر تو لعنت ہے۔ فاتبعونی، نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرو۔ اتباع تعلیم ہے، اتباع تعلیم میں اقرار، تصدیق، علم، رحمت ہے۔ جب کوئی رحمت میں داخل ہوتا ہے تب اس کا کام ہوتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ یہ رحمت والا ہے جو مغفرت چھوٹے اور بڑے گناہوں سے پاتا ہے۔ یہ رحمت میں داخل ہونے والا ہے جس نے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی ہوتی ہے۔ اتباع کیا ہے؟ حکم ماننا۔ اتباع کیا ہے؟ حکم کی تعلیم حاصل کرنا۔ اتباع کیا ہے؟ حکم کی تعلیم میں علم ہونا۔ علم میں رحمت ہے۔ اب یہ علم والا ہے جو اللہ کی رحمت پانے کے قابل ہے، ادھر اللہ کی رحمت میں داخل ہوتا ہے اور ادھر اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ میں اس سے محبت کرتا ہے کہ یہ رحمت میں داخل ہوا ہے۔ رحمت میں بدھو داخل تھوڑی ہوتا ہے، رحمت میں مینٹل کیس داخل تھوڑی ہوتا ہے۔ رحمت میں اللہ کا نام جاننے والا، نبی رسول علیہ السلام کا نام جاننے والا، یہ اقرار کرنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، اقرار کرنے والا، اتباع کے اندر تصدیق کرنے والا، اتباع کے اندر تعلیم علم حاصل کرنے والا، جب اتباع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اسے بتاتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ قرآن اسے بتاتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جمیعا چھوٹے بڑے تمام گناہ رحمت کے حصول میں، علم کے حصول میں، تعلیم اتباع کے حصول میں، حکم ماننے میں اللہ معاف فرما دیتا ہے اور گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ وسیلہ کیسے ملا ہے؟ جاننے ماننے پر ملا ہے۔ جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، اللہ کے نبی کو ہی نہیں مانتا، وہ تو انکاری فراری ہے، وہ تو اللہ نبی رسول کی تکذیب کرنے والا جاہل ہے، اور جاہل کی موت لعنت ہے۔ اسے کیا ملا؟ فرمایا فاتبعونی، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں رہنے والا، اتباع کرنے والا، یہی مرد مومن اور یہی عورت مومنہ کامیاب ہے۔ اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا، وہ یہی جانتا ہے کہ سائیں جی دعا کر دو مجھے اولاد ہو جائے، شادی کون کرے گا؟ سائیں جی دعا کر دو میرا پیٹ بھر جائے، کھانا کون کھائے گا؟ دعا کر دو میری پیاس اتر جائے، پانی کون پیے گا؟ اللہ تو کرتا ہے، لیکن ہوتا کسے ہے؟ جو اللہ سے کرواتا ہے، اللہ کے حکم میں وہ ہوتا ہے۔ اللہ پروردگار کے حکم کی تعلیم میں وہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے کیا ہے علم ویسے ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا تو اس سے چاہیے کہ جانے بغیر ہوتا نہیں، وہ جان لے اس بات کو۔ اور اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ تو جاہل ہے۔ اگر وہ اس بات کو نہیں جانتا تو اپنی جہالت میں 2 اور 2 4 کر کے دکھا دے۔ اپنی جہالت میں اس نے جو اللہ پروردگار کے حکم کا انکار کیا ہے، اس انکار کے اندر اپنا پیٹ بھر کے دکھا دے، اپنی پیاس بجھا کے دکھا دے، وہ کچھ ہی کر کے دکھا دے، ککھ نہیں کر سکتا۔
جو بھی لاکھ ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے، اور ایمان والے نے ابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ وسیلہ اختیار کیا ہے جس سے کام ہو جاتا ہے۔ اور اگر وسیلہ اختیار کریں، اگر اس کا کام ہی نہیں ہوا تو یہ تو وسیلہ شیطانی ہے۔ اور اللہ کا وسیلہ تو ایسا ہے کہ اللہ کا وسیلہ جب کوئی اختیار کرتا ہے تو اس کا کام ہو جاتا ہے۔ وہ جی سائیں جی وسیلہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، وسیلہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، میں کہا مت ماری گئی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، لیکن اللہ کا وسیلہ جو ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، تو نے پتہ نہیں کون سا وسیلہ بنا لیا ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا وسیلہ پتہ کیا ہے؟ ہم نے جو وسیلہ بنایا ہوا ہے، ہم نے نام کو وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ یہ ہے نام نہاد وسیلے والے لوگ، نام کو وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ نام کو وسیلہ بنانے والا وہابی جو ہے، وہابی کون ہے؟ میں آج اکثر یہ بتایا کرتا ہوں کہ وہابی پہلا شیطان ہے اور دوسرا وہابی قیامت تک اس کا پیروکار ہے۔ کیوں وہ وہابی ہے؟ وہ اللہ پروردگار کو تو مانتا ہے، اللہ کو تو مانتا ہے، وہابی ہو گیا، لیکن عبد الوہاب نہیں ہے کہ اللہ کے بندے کو بھی مانتا ہوں۔ نام تو وہ مانتا ہے اللہ کا، نام کے ساتھ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے۔ بات اگر اس سے بنتی، یہ اگر وسیلہ ہوتا تو یہ تو وسیلہ دینے کے لیے اللہ اپنا نام بتاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یہ دو ہیں جو تمہیں وسیلہ دیں گے۔ جب یہ دو تمہیں وسیلہ دیں تو وہ وسیلہ مانا جائے گا، اور اگر یہ دو وسیلہ نہ دیں تو وسیلہ نہیں مانا جائے گا۔ اور جس نے اللہ کو مانا وہابی ہو گیا، اللہ کو مانا شیطان کا پیروکار ہو گیا، اللہ کے نام کو مانا یہ سارا کچھ ہو گیا، اور جو اللہ نے وسیلہ اپنا بندہ دیا تو اس کا انکار کر دیا۔ یہی تو وہ بات ہے جو اللہ پروردگار تاکیداً فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ تمہیں میں نے یہ نام دیا ہے، تم نے اقرار کیا ہے، تمہیں میں نے یہ نام دیا ہے اور تم نے اس کی تصدیق کی ہے، تمہیں میں نے یہ نام دیا ہے، تمہیں اس کا علم تعلیم ہے، تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ وسیلہ ہے جو یہ دو دینے والے ہیں، اسے ڈھونڈنا، اس کا انکار نہ کرنا۔ ہمارا وسیلہ یہی ہے، اس سے آگے ہم جاتے ہی نہیں۔ وسیلہ جس نے دیا ہے اس کو ہی وسیلہ بنا لیا ہے۔ کیا ہے وہ نام؟ اللہ، نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو وسیلہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے وسیلے ہیں۔ پاگل ہو گئے، وسیلہ تو وہ ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ نام ان کے جو ہیں، ان پر تو ہم ایمان لے کر آئیں۔ یہ ایمان میں نے کیا ہے، یہ میں نے اقرار اور تصدیق کی ہے، ایمان کی توفیق تو مجھے اللہ نے دی ہے۔ ایمان تو اللہ بندے کو دیتا ہے۔ ایمان اس لیے اب وسیلہ ہے ہمارے لیے باقی وسیلے لینے کا کہ اب اللہ نے ایمان دینے کے بعد خود دیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ ایمان میں نے تمہیں وسیلہ دیا ہے۔ اب تم ابتغوا الیہ الوسیلہ، اب وسیلے ڈھونڈنا میرے سے، جو میں وسیلے دے دوں گا اس سے تم جنت میں جاؤ گے۔ کہ بنی اسرائیل والوں نے جب دیکھا کہ وہ غار کے اندر پھنس گئے ہیں تو انہوں نے ماں باپ کا وسیلہ دیا، انہوں نے نیک اعمال کا وسیلہ دیا، پھر انہوں نے وسیلے دیے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے جو چیزیں پھر ملتی ہیں ان کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، ان کے صدقے کوئی جنت میں چلا جاتا ہے، ان کے صدقے کسی کی مغفرت ہو جاتی ہے، ان کے صدقے کسی کے لیے رحمتیں ہو جاتی ہیں۔ اب یہ سارا کچھ ملتا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ تو جانو ابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ ہے کیا؟ فاتبعونی کے اندر وسیلہ جو ہے وہ اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی حکم ہے۔ اگر کوئی اس وسیلے کا انکار کرتا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کفر کیا ہے۔ کوئی علم کا انکار کرتا ہے،
اس نے کیا کیا؟ اس نے کفر کیا ہے، ماں باپ کا انکار کرتا ہے، اس نے کفر کیا ہے۔ کوئی نیک اعمال جو اللہ کے حکم کو ماننے میں ہیں، حکم کی تعلیم ماننے میں ہیں، جو علم رحمت میں ہیں، جو اللہ نے دیے ہیں، انکار کرتا ہے، اس نے کفر کیا۔ وسیلے کا انکاری جو ہوتا ہے وہ کافر ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو وسیلے کا پتہ نہیں ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وسیلہ اللہ دے اور کوئی مانے نہ اور پھر مسلمان رہ جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بات یہ ہے کہ بتانے والا جو وسیلہ بتاتا ہے اسے بھی پتہ نہیں ہوتا، اور سننے والا جو بتانے والے نے بتایا ہوتا ہے اس کو مانتا ہے، وسیلہ نہ مانتا ہے نہ مانتا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس تک جو بات پہنچتی ہے وہ بتانے والے کو پتہ نہیں ہوتا، اسے جو بات پہنچتی ہے وہ تو جہالت ہوتی ہے۔ جہالت آگے جا کے علم تھوڑی بنا دیتی، علم تھوڑی پیدا کر دیتی ہے، یعنی علم تھوڑی عطا کر دیتی ہے۔ جہالت جہالت ہی رہتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فتح بیونی میں ہم داخل نہیں ہوتے۔ جب کوئی اقرار کرتا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے، اس کے بغیر اقرار نہیں ہو سکتا۔ کس کا وہ اقرار کرتا ہے؟ کہ سب سے پہلے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے جو اقرار کروایا تھا وہ اسماء پر کروایا تھا، ناموں پر کروایا تھا، کہ اے آدم علیہ السلام کی امتیوں کلمہ پڑھو آدم علیہ السلام پر، اے موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کلمہ پڑھو موسیٰ علیہ السلام پر۔ کیونکہ کلمہ ناموں پر پڑھایا جانا اس لیے ضروری تھا اور ہے کہ ناموں کو نبی رسول بنایا گیا، ناموں کو ولی غوث کتب ابدال بنایا گیا، ناموں کو ماں اور باپ بنایا گیا، ہر ایک کے لیے جو نبی رسول، جو ماں باپ، جو بنایا گیا اس کے نام میں اس کے لیے وسیلہ بنایا گیا۔ جب تک نام کا کوئی اقرار نہیں کرتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تصدیق کی بات پیدا نہیں ہوتی۔ اقرار پہلے ہے، نام کا ہونا پہلے ہے۔ جب تک نام پہلے نہ ہو، دل میں بھی کلمہ پڑھتا رہے، پاگل ہو گیا۔ کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ کلمہ تو اللہ، نبی، ان کا پڑھایا گیا ہے۔ تصدیق کس کی ہے؟ اور جی میں نے دل میں کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کلمہ تو نے دل میں جو پڑھا ہے اس میں پڑھا تو نے کیا ہے؟ یہ بتانا ضروری ہے۔ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقرار ناموں پر ہے، تصدیق جو ہے وہ تعلیم میں ہے۔ تعلیم میں اللہ ایک ہے۔ اگر کوئی تصدیق تعلیم میں نہیں کرتا، پتہ نہیں اس کے اندر تصدیق میں کتنے کا اللہ ہیں، ہمیں کیا پتہ۔ تعلیم باہر ہے، نام باہر ہے، وسیلے اللہ نے باہر برملا دیے ہوئے ہیں جن میں شک کوئی نہیں ہے، لا ریب فیہ، شک کوئی نہیں ہے۔ تعلیم میں علم ہے، کہیں باہر سے علم نہیں آتا۔ تعلیم حکم کی ہے، وحی کی ہے۔ حکم کی تعلیم میں علم حکم کا ہے، عبادت کا ہے۔ حکم میں اللہ ہے، حکم میں اللہ کا نبی ہے، اور حکم کی تعلیم میں جب اللہ نبی رسول ہیں تو یہ علم الہی وہ عطا ہے جو اللہ پروردگار حقیقت رحمت محبت میں اپنے مومن بندے کو وسیلے کے طور دیتا ہے۔ جب تک کوئی اقرار نہیں کرتا اس کی تصدیق معتبر نہیں ہوتی، کیونکہ اقرار میں نام وسیلہ دیا گیا ہے، تعلیم میں تصدیق ان ناموں کی دی گئی ہے، ان ناموں سے وسیلے دیے گئے ہیں۔ وہ نام تصدیق میں نہیں آتے، وہ تصدیق میں ان کے وسیلے جو ہیں وہ ثابت نہیں ہوتے۔ اب جب کسی کی تصدیق مکمل ہو جاتی ہے تو اب اس کا معلم مزکی اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ معلم مزکی کا معلم مزکی اللہ پروردگار ہو جاتا ہے۔
اب تعلیم میں وہ وسیلے دیتا ہے، تعلیم میں وسیلے دیتا ہے۔ نماز وستعینوا بالصبر والصلاۃ وسیلہ ہو جاتا ہے، صبر وسیلہ ہو جاتا ہے، تعلیم وسیلہ ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم ہمارے لیے تعلیم لینے کا وسیلہ ہو جاتا ہے، تعلیم ہمارے لیے علم الہی اور حکمی علم کا وسیلہ ہو جاتا ہے۔ فاتبعونی پورے کا پورا یحببکم اللہ محبت کا وسیلہ ہو جاتا ہے۔ ہوا کہ نہیں وسیلہ؟ جب کوئی وسیلہ نہیں جانتا، اللہ اکبر کبیرہ، بات ایک ہی کر دیتا ہے کہ وسیلہ جو ہے اللہ تک پہنچنے کا کوئی نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، پاگل ہو گئے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے جدھر بھی جاؤ گے پہلے نام بتانا پڑے گا۔ اللہ تک پہنچنے کا پہلا وسیلہ تو اللہ کا نام ہے، کس کس کا انکار کرو گے؟ پھر اللہ پروردگار کے نام کی تصدیق ہے کہ میں کس کا نام لے رہا ہوں۔ جس کا نام تو لے رہا ہے تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا خالق و مالک ہے، اور یہ آخری میرا نبی رسول علیہ السلام معلم اور مزکی ہے۔ وسیلے کے بغیر یہاں تو اقرار بھی وسیلہ ہے، تصدیق بھی وسیلہ ہے، تعلیم بھی وسیلہ ہے، علم بھی وسیلہ ہے، حکمی اور حقیقی علم دونوں وسیلہ ہیں، اور رحمت بھی وسیلہ ہے، محبت بھی وسیلہ ہے، ماں باپ بھی وسیلہ ہے، نیک عمل بھی وسیلہ ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی وسیلہ ہے، تیری جان اور تیرا مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں یہ بھی وسیلہ ہے۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ، تو کیا جانے وسیلہ کیا ہے؟ تو یہی وسیلہ بتاتا ہے کہ غوث کتب افضال جو ہے ان کا نام لینا یہ کفر شرک ہے۔ ان کا نام لینا اگر کفر شرک ہوتا تو امی ابا کا نام لینا، اپنے یار دوست کا نام لینا، کسی کا نام لینا بھی شرک ہوتا۔ نہ اللہ کا نام لیا جا سکتا، نہ نبی رسول علیہ السلام کا نام لیا جائے، اور لیا اس نے نام ہے ہو کفر اور شرک کیا، پاگل ہو گیا، مت ماری گئی ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات وسیلے نا وسیلے کی کوئی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کی تعلیم، تعلیم کا علم، علم اللہ کی محبتیں، رحمتیں، برکتیں، سارا کچھ ان کا حاصل کرنا فرض ہے، ان کا حاصل کرنا فرض ہے، یہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ ایک بات نہیں رہ گئی، فاتبعونی تباہ نہیں رہ گیا، باقی سارا کچھ ہی ہم میں آ گیا ہے۔ کیا یہ جو باقی سارا کچھ آ گیا ہے اسے ہم وسیلہ کہیں گے؟ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، پس تم نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرو۔ ایک جو کام کرنے والا ہے، جو دونوں جہاں کی رحمت برکت ہے، دونوں جہاں کا سرمایہ وسیلہ ہے، مال ہے، وسیلہ ہے، سارا کچھ وہ ہے۔ شیطان نے کتنا بڑا کام کیا، بھول بھلیوں میں، جہالت میں، انکار میں، تکذیب میں، جہالت میں اور لعنت میں ڈال دیا، وہابی بنا دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ تو اسے چلتا ہے نا جو فاتبعونی نبی رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اس لیے زیادہ باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں، جاہل زیادہ باتیں کرتا ہے، علم والا صرف یہ بتاتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ جاہل کتنی باتیں بتائے گا؟ 1 سے لے کر 100 تک، 100 سے لے کر 200 تک گنتا چلا جائے گا، اور 2 اور 2 4 جو کافی ہے یہ نہیں بتا سکے گا۔ جب سجدہ کرنے کا وقت آئے گا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، کیوں بھائی؟ جب 2 اور 2 4 کہنا تھا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، 2 اور 2 4 کہہ کے پھر 2 2 6 کہہ دے گا، کیوں؟ وہ علم نہیں رکھتا، علم میں کہتا تو 2 اور 2 4 پہ ٹھہر جاتا۔ وہ سمجھتا ہے 100 میں سے کوئی نہ کوئی تو 2 اور 2 4 والی جو بات ہے وہ آ ہی جائے گی نا، ہتی نہیں ہے وہ۔
آئیے اس بات کو جانیں۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی رسول کی اتباع کرنا۔ اگر کوئی اتباع نہیں نہ کرتا مارا جاتا ہے۔ یہ اتباع کے لیے ہی تو شیطان کو اللہ پاک نے جو پہلا وسیلہ دیا تھا وہ کون تھے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام، جنہیں اللہ پروردگار نے پہلے وسیلے کا ضامن بنایا تھا۔ پہلا وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ نام، اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہے۔ پہلا وسیلہ تو ہے ہی ہمارے لیے نام، ان تک پہنچنے کے لیے۔ جن کا پھر نام لیا جاتا ہے وہ آگے سے جواب دیتے ہیں۔ جن کا نام لیا جاتا ہے، ماں کا نام لیا جاتا ہے، ماں جی، تو ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بیٹے کی میں ماں اور کسی کی ماں نہیں ہوں۔ یہ ماں جی، ماں نام کس نے دیا ہوتا ہے؟ اللہ نے دیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ماں دی ہوتی، وہ ہر ایک کی ماں نہیں ہوتی۔ مومن جب کہتا ہے محمد رسول اللہ تو یہ مومن کو ان کا نام دیا گیا ہے۔ مومن جب کہتا ہے اللہ تو یہ مومن کو اللہ پاک نے نام دیا ہے۔ اللہ کو پتہ میں مومن کا اللہ ہوں اور کسی کا نہیں۔ پہلے نام ہے، پھر نام والے سے جو کچھ ملتا ہے، اللہ ماں سے جو کچھ ملتا ہے، محبت ملے یا غصہ ملے، چپیڑ ملے یا تھپکی ملے، جو کچھ ملتا ہے ماں سے ہوتا ہے۔ بندے سے جو کچھ ملتا ہے بندے سے ہوتا ہے۔ اللہ سے جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ شوہر سے بیوی کو جو کچھ ملتا ہے شوہر سے ہوتا ہے۔ بیوی سے جو کچھ ملتا ہے وہ بیوی سے شوہر کو ہوتا ہے۔ بس یہی ہیں وہ باتیں۔ اگر کوئی ان کو جانتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ پہلے نام کیا ہے، پھر وسیلہ کیا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتا ہے اس کے پاس نام ہوتا ہے، حکم نہیں رہ جاتا، حکم کی تعلیم نہیں رہ جاتی، تعلیم میں جو علم ہے وہ نہیں رہ جاتا، جو علم میں محبت اللہ کرتا ہے وہ نہیں رہ جاتی، نام اس کے پاس رہ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نام نہاد۔ صرف اس کے پاس نام ہوتا ہے، مولوی صاحب، مولانا صاحب۔ وہ دین کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، سیاست کو دین میں ملوث کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نام نہاد۔ جس کے پاس صرف نام ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا۔ نام نہاد وہ ہوتا ہے جو نام رکھتا ہے، نام والے کا اس نے انکار کر دیا ہوتا ہے، تکذیب کر دی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ جاہل ہوتا ہے، مر جاتا ہے تو اب ابو جہل لعنتی بھی ہوتا ہے۔ نام نہاد یہ ہے۔ نام نہاد کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کوئی وسیلہ جلیلہ کلیلہ پلیلہ کچھ نہیں ہوتا، فارغ ہو چکا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس۔ کیوں؟ نام کا اقرار کرنے والے کے پاس جب تصدیق ہوتی ہے تو تصدیق میں اسے وسیلہ در وسیلہ، وسیلہ در وسیلہ ملتا چلا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ اس کے پاس موجود ہوتا ہے اسے وہ وسیلہ بنانے کے قابل ہوتا ہے۔ بے شک وہ نمیلہ کمیلہ ہی کیوں نہ ہو، اسے وسیلہ بنانے کے قابل ہوتا ہے۔ ساری رحمتیں اس کے ہاتھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے شیطان نے جو کام کیا وہ نام نہاد ہو گیا، وہابی ہو گیا، اللہ پروردگار کو مانتا ہے، اللہ کے نام کو مانتا ہے، اللہ کے نام کو جانتا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میں آدم نام جو ہے اس کی وجہ سے لعنتی ہوا ہوں۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد بعد میں جو آنے والی ہے میں نے اسے گمراہ کرنا ہے، میں نے اسے ناکوں چنے چبانے ہیں۔ یہ کس میں جانتا ہے؟ انکار میں جانتا ہے۔ انکار اس نے پتہ کس کا کیا تھا؟ اللہ کے حکم کا کیا تھا۔
اللہ نے پوچھا میرے حکم کا انکار کیوں نہیں کیا، انکار کیوں کیا؟ پھر اب اس نے اللہ کی تکذیب بھی کر دی۔ انکار کرنے والا تکذیب بھی کرتا ہے، یہ اور موٹا کتا ہو جاتا ہے۔ یہ تکذیب کرنے والا جاہل ہوتا ہے، یہ علم کی، اللہ پروردگار کی صفات کی تکذیب میں جاہل ہوتا ہے۔ پہلے جب انکار کرتا ہے کافر مشرک ہو جاتا ہے، جب اللہ کی صفات کی تکذیب کرتا ہے تو اب جاہل ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی جاہل نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات کے افعال سارے ہوئے ہیں، یہ فطرت کیا ہے؟ کوئی اس کا انکار کرتا ہے، کوئی اس کی تکذیب کرتا ہے، کتنا بڑا جاہل ہوتا ہے۔ خود کھاتا پیتا سارا کچھ کرتا ہے لیکن اپنے کھانے پینے کی بھی تکذیب کرتا ہے۔ اتنا بڑا جاہل جو ہے اس کی بھی وہ تکذیب خود ہے جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، خود اپنے تئیں کر رہا ہوتا ہے۔ پھر کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا انا خیر منہ، میرا عمل جو ہے وہ اچھا ہے، اللہ پروردگار کا فعل اچھا نہیں ہے۔ تکذیب، جب تک کوئی انکاری اپنے انکار کو نہیں چھوڑ دیتا اس وقت تک وہ لعنت کا شکار ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ میرا بیٹا، تو یہی وہ بات تھی جو اللہ نے فرمائی تھی کہ وہ انکاری ہے، اس نے میرے حکم کا انکار کیا ہوا ہے۔ جب تک وہ میرا انکار کرتا ہے میں کیسے کہہ دوں کہ وہ مومن ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اب جان گئے، اس کے بعد نام نہیں لیا۔ جب آپ اپنی اولاد کو، جب آپ اپنے جاننے ماننے والے کو، جب نبی رسول اپنے امتی کو یہ کہتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ، اللہ کا نبی رسول ہوں، مجھے مانو، تو وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ اب جب تک وہ نبی رسول کو نہیں مانتا اس کا کلمہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا اقرار انکار ہے۔ کیوں؟ اس نے نبی رسول کے حکم کے بالمقابل یہ کہہ دیا کہ میں آپ کا حکم نہیں مانتا، حکم کا انکار کر دیا۔ اب ادھر توبہ کیا ہے؟ ادھر توبہ کیا ہے؟ انکار کی توبہ کیا ہے؟ اقرار ہی ہے نا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ بات ہے، یہ وہ توبہ نہیں ہے کہ اللہ پروردگار جو ہے بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی غفور و رحیم نہیں ہے نا۔ اب جب اللہ سے بڑھ کر کوئی غفور و رحیم نہیں ہے تو جب کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے تو کیا اللہ اس کے لیے غفور و رحیم ہے؟ اگر ہوتا اللہ اس کے لیے غفور و رحیم تو شیطان کے لیے ہوتا، شیطان کے پیروکار کے لیے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم اس کے لیے ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ جب اس نے اللہ کا ہی انکار کر دیا جو غفور و رحیم ہے، اب کون ہے اس کے لیے غفور و رحیم؟ جو ہے اس کا اس نے انکار کر دیا۔ اب شیطان یہی تو کہتا تھا انا خیر منہ، میں ہی اللہ ہوں، میرا ہی عمل جو ہے وہ اچھا ہے، میں ہی سارا کچھ ہوں۔ یہ میں کو چھوڑ کر اللہ پروردگار تو نے یہ کیا کیا؟ اللہ میں ہوں، سارا کچھ میں ہوں، عمل بھی میرے اچھے ہیں۔ یہ تھا اس کا انکار، یہ تھی اس کی تکذیب، یہ تھی اس کی لعنت، یہ تھی اس کی جہالت۔ اور جب تک جیتا رہا اس وقت اگر
انکار جو اس نے کیا ہے وہ اقرار میں بدل جائے، تصدیق میں بدل جائے، تعلیم میں بدل جائے، علم میں بدل جائے، رحمت میں بدل جائے، محبت میں بدل جائے، یہ تو اللہ نے بدلا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کا وہ انکار نہیں کرتا جب تک وہ ہے قیامت تک۔ اگر وہ اقرار میں تصدیق میں نہیں آتا، مجھے بتائیے وہ لعنت سے کیسے نکلا؟ وہ خود ہی ہے جو لعنت میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے انکار کفر شرک ہے۔ تکذیب اس سے بڑھ کر کفر شرک کو پکا کر دیتی ہے۔ جہالت اس سے بڑھ کر تکذیب کو پکا کر دیتی ہے۔ جہالت میں جو مرتا ہے یہ لعنتی ہوتا ہے، اور رحمت میں جو مرتا ہے وہ زندہ اور اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت کو پانے کی وجہ سے اس کی ساری کمیاں جو ہیں وہ معاف فرما کر، گناہ مٹا کر نیکیاں بنا دی جاتی ہیں، اور اس کا عیب اللہ پروردگار دھو کے اسے فعل علمی کا مالک بنا دیتا ہے، فعل علمی کا مالک بنا دیتا ہے، یعنی عطائی فعل کا مالک بنا دیتا ہے۔ جنت میں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ پاک کا جب مشاہدہ اللہ پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کا مشاہدہ جب چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کی چاہت جو ہے وہ دائمی ہے۔ جب چاہتا ہے سے مراد پتہ ہے کہ دائمی ہے، اب ہمیشہ اللہ کے مشاہدے میں رہتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔